مختصر سی چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو سرکار کی محبت کی خوشبو سے مہکایا جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی نعت، چاہے وہ طرز کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، تحقیق ہو یا تصنیف ہو، اگر وہ نعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سرکار کی نعت ہے جسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، چاہے وہ قرآن مقدس کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں بھی نعت خوانی کا سلسلہ بڑے شاندار انداز سے ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں سرکار کے زمانہ پاک میں بھی حضور کی نعت اکیڈمی میں 35 نعت خوان صحابہ شامل تھے. 35 نعت خوان صحابہ. ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہوتی تھی سرکار کی خدمت کی، مگر یہ 35 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے ذمے کوئی اور کام نہیں سوائے اس کے کہ تم نے حضور کی نعت لکھنی بھی ہے، سرکار کی نعت حضور کو سنانی بھی ہے. یہ 35 نعت خوان صحابہ تھے. ان میں سے ایک کا یا دو کا تذکرہ میں آپ کو جلدی سے سنا دیتا ہوں. سرکار کے ان 35 میں سے ایک نعت خوان صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت نابغہ الجہدی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کے صحابی ہیں، نعت خوان صحابی ہیں، نابغہ الجہدی. ایک دن سرکار کی خدمت میں آئے اور حضور سے کہنے لگے کہ سرکار میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، اگر اجازت ہو تو میں سناؤں. سرکار نے فرمایا سناؤ. نابغہ سے حضور نے فرمایا سناؤ. مگر یہ نابغہ الجہدی آقا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے حضور ہے تھوڑی جئی لمبی نعت. سرکار نے فرمایا کتنی کو لمبی ہے؟ تو نابغہ کہنے لگے حضور نعت دا 200 شعر میں لکھے ہے. کتنے؟ زور سے بولیے. 200. تو جیسے آپ نے مسکرائے حضور نے بھی مسکرا کے فرمایا اگر 200 شعر لکھا ہے تو پھر وہاں کھڑے ہو کر نہ سناؤ، یہاں ممبر پہ آ کے سناؤ. سرکار نے نابغہ کو ممبر پر بلا لیا اور چہرہ ان کا کروا لیا صحابہ کی طرف، اور سرکار نے فرمایا سناؤ. اب نابغہ نے حضور کی نعت شریف سنانا شروع کی. یہ نعت سناتے رہے، محبوب نعت سن کر، صحابہ نعت سن کر محظوظ ہوتے رہے. ویسے نعت سنانے کا مزہ نہیں آ گیا نابغہ کو؟ ادھر نعت سناتے ہوں گے، ادھر جو شعر پڑھتے ہوں گے، ادھر سرکار کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہوں گے. صاحب نعت بھی سامنے موجود ہیں، حضور کی نعت سرکار کو سنا بھی رہے. جب 200 شعر نابغہ کی نعت کا مکمل ہو گیا تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور سرکار نے عرض کیا مولا نابغہ کے چہرے کی رونق کو سلامت رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ حضور کی نعت پڑھے سرکار اپنی بارگاہ سے دعا بھی عطا فرماتے ہیں. مولا نابغہ کے چہرے کی رونق کو سلامت رکھنا. سرکار نے دعا دی نابغہ کو، اور حضور کی دعا کا اثر کیا ہوا؟ جس وقت سرکار کے یہ صحابی نعت شریف سنا رہے تھے تو ان کی عمر تھی 30 سال. 3 سال. تے نعت دے شعر کتنے سنائے؟ 200. اور حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ نابغہ کی عمر ہوئی 230 سال. گویا قدرت بھی یہ چاہ رہی تھی کہ تو ایک ایک کر کے میرے یار کی نعت کا شعر پڑھتا جا، میں ہر شعر کے بدلے ایک ایک سال تیری زندگی میں اضافہ کرتا جاؤں گا. 30 سال کی عمر میں نعت سنائی اور زندگی کتنی پائی؟ 230 سال. لیکن سرکار کی دعا کا اثر دیکھیں کہ 230 سال کی عمر میں بھی نابغہ کی بصارت بھی سلامت تھی، نابغہ کی سماعت بھی سلامت تھی، نابغہ کے چہرے کی لالی بھی سلامت تھی، جسم کی طاقت بھی سلامت تھی، تے منہ دے وچ بتی دے بتی پورے موجود ہیں. یہ حضور کی نعت کا فیض ہے، یہ سرکار کی دعا کا فیض ہے. دوسرے نعت خواں صحابی اور اس کے بعد گفتگو تمام.
یاد رکھیں ساری زندگی میں 63 سالوں میں میرے اور آپ کے نبی پاک کا ایک عمرہ قضا ہوا ہے. کتنے؟ ایک. صلح حدیبیہ کے موقع پر چونکہ سرکار احرام باندھ کر تشریف لائے، مگر مکہ کے مشرکین نے حضور کو اندر آنے کی اجازت نہ دی. یہ وہ موقع تھا کہ جب سرکار نے عثمان غنی کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جن کا یوم شہادت بھی ہے، ایام شہادت بھی چل رہے ہیں سرکار عثمان غنی کے، 18 کو حضور نے بھیجا تھا، مگر عثمان غنی کی سفارش کے باوجود مشرکین نے سرکار کو اور صحابہ کو اندر آ کر عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی. بہرحال سرکار نے پھر اللہ کے حکم سے وہیں پر احرام کھول دیا اور واپس چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد حضور واپس مکہ مکرمہ میں آئے 12,000 صحابہ کے ساتھ. 12,000 صحابہ، اور 12,000 صحابہ نے احرام کی 2 چادریں باندھ رکھی ہیں، سرکار بھی ساتھ موجود ہیں. مگر اس قافلے کا منظر ایسا تھا کہ ان 12,000 صحابہ میں سب سے آگے ایک صحابی چل رہے تھے جن کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں ابن رواحہ کہ جو کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر حضور ہمیں کوئی معجزہ نامی دکھاتے ہم نے پھر بھی حضور کا کلمہ پڑھ لینا تھا. لوگوں نے ایک دن پکڑ لیا اور کہا کہ بغیر معجزہ دیکھے کلمہ پڑھنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو سرکار عبداللہ ابن رواحہ نے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کے بندو، حضور کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سرکار کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے یہ سچے کا چہرہ ہے. یہ ابن رواحہ اور سرکار کے ان 35 نعت خواں صحابہ میں سے یہ دوسرے ہیں. 12,000 کا لشکر سرکار کے ساتھ اور سارے حالت احرام میں، اور ابن رواحہ یہ اس لشکر کے قافلے کے آگے چلتے چلتے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ یہ بھی حضور کی نعت پڑھ رہے تھے. سرکار بھی ساتھ تھے اور یہ بھی ابن رواحہ بھی حضور کی نعت سنا رہے ہیں اونچی آواز سے. لیکن جیسے ہی صحن کعبہ کے اندر پہنچے، یہ چونکہ اونچی آواز سے نعشی پڑھ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے، عبداللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، عبداللہ، ایک تو حالت احرام، دوسرا صحن کعبہ، تیسری صحبت رسول، اور تو اونچی آواز سے نعت پڑھتا ہے. آہستہ آواز سے نعت پڑھ، یا خاموش ہو جا یا آہستہ آواز سے نعت پڑھ. جناب عمر نے ابن رواحہ کو روکا حضور کی نعت پڑھنے سے کہ احرام کی حالت ہے، صحن کعبہ میں آ گئے اور سرکار کی صحبت میں بیٹھے تو آہستہ آواز سے نعت پڑھو، اونچی آواز اب بند کر دو. جب آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اللہ کے محبوب نے سرکار فاروق سے مخاطب ہو کر فرمایا، پیارے عمر، عبداللہ کو میری نعت پڑھنے سے نہ روکو. یہ جیسے نعرے لگا لگا کے میری نعت پڑھ رہا ہے، اسے میری نعت پڑھنے دو، اسے اونچی آواز سے نعت پڑھنے سے منع نہ کرو. حضور کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ میری نعت 2 طرفہ اثر کرتی ہے. آقا وہ کیسے؟ فرمایا، میری نعت سن کر ایک طرف مومنین کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ سامنے مشرکین اور کفار جو ہمیں دیکھ رہے ہیں طواف کرتے ہوئے. سرکار نے فرمایا، عبداللہ کی نعت کا ایک ایک شعر تیر بن کر مشرکین کے سینے میں لگ رہا ہے. اگر مومنوں کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بے ایمانوں کا سینہ میری نعت سن کر جلتا بھی ہے. یہ 2 طرفہ اثر کرتی ہے حضور کی نعت، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہو، چاہے وہ طرز کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو. یہ جو ہماری مختصر سی محفل ہے جو سادات ہمیشہ ہی اہتمام کرتے ہیں انہی دنوں میں اپنے بزرگوں کے عرس کا، اللہ کرے جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائے مجھ سے پہلے
اور جو میرے بعد کہے جائیں گے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، یہ سارے کے سارے ہمارے کلمات اور یہ مختصر سی ہماری محفل اللہ کریم شاہ صاحبان کے بزرگوں کے حق میں قبول فرمائے، اور اس خاندان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، اور اس دعا پر سارے آمین کہہ دیں، اللہ اپنے فضل سے پاکستان کی خیر فرما دے۔ اور جو ایک آزمائش کی گھڑی اور امتحان کا وقت ہم گزار رہے ہیں، اللہ کرے یہ امتحان اور آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو جائیں، وطن عزیز کی خیر فرمائے، اور اللہ پھر سے عزت والے وہی دن امت مصطفیٰ کے نصیب فرمائے جو کسی وقت ہمارے مقدر میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرمائے۔ میرے بھائی اظہر شاہ صاحب اور دیگر آپ کے برادران، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔